جب سب کی نگاہیں گلگت بلتستان پر ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے آبادی، وہاں کی جمعیت کی آنکھیں کھلنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آغاز شعور، اجتماعی شعور، دینی شعور۔ کون سا دین؟ وہاں دین ہے۔ گلگت بلتستان میں آج بھی پاکستان میں سروے کریں، تمام پاکستان سے زیادہ تدین گلگت بلتستان میں ہے، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ آپ پنجاب بھر میں گھومیں، آپ کو کتنے پنجابی ایسے ملیں گے جنہیں وضو کرنا آتا ہے، لیکن آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں چھوٹے نابالغ بچے کو بھی سارے احکام پتہ ہیں، عورتوں کو سب کچھ معلوم ہے، مردوں کو پتہ ہے، مسجدیں آباد ہیں، علماء گلی گلی میں ہیں۔ دین تو ہے، لیکن یہ وہ دین ہے جو آخرت کے لیے ہے، مرنے کے بعد کام آئے گا یہ دین۔ اس وقت جو دین گلگت بلتستان میں پریکٹس ہو رہا ہے، یہ مرنے تک تو آپ کے کسی کام نہیں آنا، جب تک زندہ ہو آپ، اس وقت تک تو بالکل مطمئن رہو کہ یہ جتنی محنت ہو رہی ہے، یہ سردوں کی سردی میں وضو کرنا، کیونکہ وہاں گیزر بھی نہیں ہوتا، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی گرم کرنے کے لیے کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا، ایسے میں پھر بھی وہ عبادت کرتے ہیں اس ٹھنڈے پانی سے، اتنا سخت عمل کرتے ہیں۔ تو اس سخت سردی میں مائنس ٹیمپریچر میں ٹھنڈے پانی سے، برف والے پانی سے وضو کرنا، اس وضو کا رزلٹ، نتیجہ انہیں کیا ملے گا؟ مر کے ملے گا، بعد میں ملے گا۔ ادھر کیا کریں؟ اب یہ سردی میں کیا کریں؟ اس ٹھنڈک میں آیا کوئی ہے دین کے پاس کوئی راستہ جو ٹھنڈک میں بھی ہمیں تھوڑی گرمی بھی پہنچائے؟ وہ کیا کوئی ہے منصوبہ کہ ہم ذرا اچھے گھر میں، کشادہ گھر میں رہیں؟ گھر کے 16 افراد ہیں، ایک کماتا ہے، ایک فوج میں بھرتی ہے، باقی سارے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ یہاں کا کوئی فرد، بندہ، بشر بیکار نہ ہو؟ ہے کوئی راستہ ایسا دین کے پاس؟ ہے کوئی ایسا راستہ کہ گھر میں اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی گھریلو نظام چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ درآمد پیدا کر رہی ہوں؟ اگر 16 افراد ہیں تو کم از کم 12 تو جاب والے ہونے چاہیے، کام والے۔ کام کہاں ملے گا ان کو؟ گلگت بلتستان میں تو روزگار نہیں ہے۔ بھلے آپ ان کو گھر سے نکال کے روزگار نہ لو، ان کو گھر سے نکال کے منڈی میں نہ لاؤ، روزگار اٹھا کر ان کے گھر لے جاؤ، آسانی سے ہو سکتا ہے یہ کام۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی سرزمینیں آباد کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی مملکت آباد کرو، اپنے ہاتھوں سے یہ سارا انفراسٹرکچر تیار کرو۔ پہلا کام، وہاں موجود پوٹینشل کا سروے کرو، مطالعہ کرو۔ آپ سب تعلیم یافتہ ہو، آپ کے پاس ہونی چاہیے رپورٹ۔ ابھی میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہاں کے بارے میں فلاں چیز کا کوئی سروے ہے، ایک کینیڈین آیا تھا، اس نے سروے کیا تھا، بڑے فخریہ طور پر بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کینیڈا سے بندہ آیا تھا، وہاں سے میں خود ایک تبلیغی سفر ہوا، اتفاق، وہاں ایک پاکستانی سائنٹسٹ کے ہاں ٹھہرنے کا موقع ملا ایک شہر میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک کمپنی ہے ایک شخص کی، اور اس کی کمپنی جو ہے وہ الیکٹرانک جغرافیہ کی کمپنی ہے، اور وہ شخص خود گلگت میں ایک گاؤں کا نام لیا، مجھے یاد نہیں رہا، ایک گاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں سے باہر پہاڑی پر ایک کٹیا بنا کر، ایک جھونپڑا بنا کر سارا سال وہاں رہتا ہے۔ جب سردی موسم بہت سخت ہو جاتا ہے تو 1-2 مہینے کے لیے کینیڈا آ جاتا ہے، وہاں رہ کر وہ کچھ ریسرچ کر رہا ہے، اور اس کی ریسرچ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ادھر بھیجتا ہے دفتر میں، اور ہم بیٹھ کر اس کے مطابق آگے نقشے بناتے ہیں۔ پاکستان کا سائنسدان کینیڈا میں جس مالک کے ارباب کے پاس کام کرتا ہے، وہ گلگت میں، وہ سروے کرتا ہے، اور سروے رپورٹ، سروے مواد سارا بھیجتا ہے وہاں، اور وہ سائنسدان بیٹھ کر اس کے سروے کو وہاں پر سسٹم میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کا مطلب میں پوٹینشل ہے نا، یہ سروے کریں آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ کریں، اپنی سرزمین کے متعلق یہ کام کریں۔
کیا کیا طاقت توانائی ہے ہماری سرزمین کے اندر. اس طاقت و توانائی کو منتظر نہ رہو کہ چائنا آ کر اس کو سرمایہ بنا کے اور ہمیں ملازمت دے کے چلا جائے. شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے خطے میں ایک طاقت توانائی ہے وہ باہر والے آئیں اسے سرمایہ کریں, مجھے اس میں ملازم رکھیں, مجھے اتنا دے کہ میرا چولہا جلتا رہے اور وہ اتنا کمائیں کہ ان کا ملک بن جائے. آپ یقین جان لیں گلگت بلتستان میں جو ثروت ہے, پنہان ثروت, منکشف نہیں ہوئی, یہ ثروت پورے پاکستان کے لیے کافی ہے. اگر سارے پاکستانی بیکار ہو جائیں, کچھ نہ کمائیں, خدا نہ کرے ایسا دن آئے, لیکن ہو جائے اگر ایسا فرضی طور پر, اور صرف گلگت بلتستان کما کے دے, پاکستان کا نظام چلتا رہے گا. اور یہ مبالغہ نہ سمجھیں, حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنی دنیا کی طاقتوں کی نگاہیں شمالی علاقے پہ لگ گئی ہیں, انہوں نے دیکھا ہے اس کے اندر کچھ, وہ سارا پوٹینشل وہاں موجود ہے. گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے نہ سعودی عرب کی ضرورت ہے, نہ متحدہ عرب امارات کی ضرورت ہے, نہ ایران عراق کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے گلگتی کی اور بلتی کی ضرورت ہے, اس کے شعور کی ضرورت ہے, اس کے ارادے کی ضرورت ہے, اور اس کی خودی اور خودداری کی ضرورت ہے. اور یہ آپ بنا سکتے ہیں. پہلا قدم انفراسٹرکچر ہے. اپنا قومی انفراسٹرکچر پہلے ڈیزائن کرو, سروے کرو, ہر پہلو سے سروے کرو. وہ وقت نہیں ہے میں بتاتا کس کس فیلڈ میں, وہ آپ کا میدان ہے, میرا نہیں ہے. طالب علم, دینی طالب علم نہیں جانتا اتنی باتیں, یہ آپ ہیں جو ان علوم فنون میں مہارت رکھتے ہیں. آپ دیکھو وہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے, کھیتی باڑی کیا ہو سکتی ہے, صنعت کون سی ہو سکتی ہے, یہاں موجود پانی سے کیا بنایا جا سکتا ہے, یہاں موجود پتھر اس سے کیا توانائی حاصل ہو سکتی ہے, یہاں کی مٹی سے کیا اگایا جا سکتا ہے, یہاں کے پتے سے کیا بنایا جا سکتا ہے, یہاں کون سا پھل اگایا جا سکتا ہے, یہاں کون سا باغ لگایا جا سکتا ہے, یہاں پہاڑوں کو زرخیز کیسے کیا جا سکتا ہے, جہاں ہر پتھر چشمہ ابل رہا ہے. یہ دریا جو مٹی بنا کے لا کے کنارے پہ پھینک دیتا ہے, کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ گلگتی, یہ بلتی یہاں سے ٹرالی بھرے اور اوپر پتھر کے اوپر جا کر لوگ آج شہروں میں اپارٹمنٹ میں لینٹر والے مکانوں پہ کھیت بنا رہے ہیں. ہم سے پہاڑوں پہ کھیت نہیں بنتے. اسی دریا سے مٹی اٹھائیں, دریا کی مٹی اٹھا کے 7 سنگلاخ زمین ہے اس کے اوپر تہ بنائیں. یہ وہ کام ہے کہ اگر روزگار کے پیچھے مارے مارے نہ گھومو دنیا میں, روزگار اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ. ان پہاڑوں سے اتر کے پنجاب کے اندر آ کر, مختلف شہروں کے اندر آ کر, یہاں رہ کر اپنی ہویت اور شناخت کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے کیا نہیں ہو سکتا کہ بہترین پاکستان کی اسٹینڈرڈ یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, زرعی یونیورسٹی, ہر طرح کی یونیورسٹی گلگت بلتستان میں, اس سیاحتی مقام پر جس کو دیکھنے کے لیے دنیا تڑپتی ہے, پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوگا کوئی وہاں پر اگر ہم بنائیں وہاں؟ کیوں حاضر نہیں ہوگے؟ لوگ لاکھوں ڈالر دے کر دنیا سے آئیں گے کہ ہمیں وہاں پڑھنا ہے, K2 کے دامن میں پڑھنا ہے, ہمیں ناگا پربت کے دامن میں پڑھنا ہے. ناگا پربت کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں, کتنا مہنگا ٹکٹ لے کر آتے ہیں ساری دنیا سے, صرف اس کو ایک نگاہ دیکھنے سے. اور ہم موقع دے دیں کہ وہیں پر ایک جوان 5 سال رہ کر وہیں پہ انجینئرنگ کرے, وہیں پہ میڈیکل پڑھے, وہیں پہ سارا کام کرے. وہ تو واشنگٹن چھوڑ کے, انگلینڈ چھوڑ کے یہاں آ کے پڑھے گا. ایسا خطہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. عزیزان, یہ سارے کام آپ خود کر سکتے ہیں. یہ آپ کے کرنے کے کام ہے, یہ آپ کے فرائض ہیں, یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ان سب کی بنیاد شعور ہے, آگاہی اور بیداری ہے.